بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اسی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوہ کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا۔ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو تجھ سے اتنا سا مانگا تھا، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی تو اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا، تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا نا۔ مگر اچھا ہوا کہ تجھے سمجھ تو آئی کہ حقیقت کیا ہے، تجھے کس سے جوڑنا ہے، تجھے کس کی خواہش رکھنی ہے، تجھے سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ پر تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے ہمیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارے آس پاس ویسا ہی ماحول بن جاتا ہے۔ انسان کی سوچ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو اٹریکٹ کر لیتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اسی لیے دانا ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ اچھا سوچو، کچھ ہو جائے ہر چیز میں اچھا پہلو ڈھونڈو۔ ہمارا صبح اٹھنا اور ہماری آنکھ ناک کان کا ٹھیک کام کرنا، یہ سب زندگی کی اچھائی نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک اسی دن لاکھوں لوگوں کی آنکھ میں موتیا اتر آیا ہے، کانوں میں سیٹیاں گونجنے لگی ہیں، اور دانت نکلوانے یا پھر نیا دانت لگوانے وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ اور جس دن کو آپ بور دن کہتے ہیں، ٹھیک اسی دن کوئی اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لیکن وہ خود کو کھڑا کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، جیسے پہلی ملی تھی دوسری بھی مل جائے گی، ہاتھ تنگ ہوگا، مشکل بھی آئے گی، لیکن میں دیکھ لوں گا۔ اگر آپ گننے لگیں تو اپنے آس پاس ایسی بہت سی چیزیں پائیں گے جو آپ کو اچھا فیل کروائیں گی، اسی لیے ان اچھی چیزوں پر ہی توجہ مرکوز رکھیں، پھر دیکھنا کہ جو اچھا نہیں ہے وہ بھی اچھا ہونے لگے گا۔ زندگی کی اچھائی پر یقین رکھیں، وقت ضرور بدلتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر کہا، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بیرونی حالات آپ کو کوئی بھی تصویر دکھائیں، آپ کے دوست عزیز کچھ بھی کہیں، آپ کی کوششوں کا کتنا ہی مایوس کن نتیجہ نکلے، آپ نے صرف اللہ کی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی سے کوشش نہیں چھوڑنی، دل چھوٹا نہیں کرنا، دعا ترک نہیں کرنی، خدمت کرنی ہے، خدمت کرنی نہیں چھوڑنی کہ صلہ تو ملتا نہیں، اچھائی نہیں چھوڑنی کہ جواب میں برائی ملتی ہے، نیکی کرنا نہیں چھوڑنی کہ اجر تو ملتا نہیں، صبر سے مایوس نہیں ہونا کہ اجر کب ملے گا، شکر سے منہ نہیں موڑنا کہ اب تک کیا ملا اتنا شاکر ہو کر۔ کسی بھی حالات، کسی بھی طرح کے ماحول میں آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا دل مایوسی کے لیے نہیں، اللہ پر یقین کے لیے بنا ہے۔ یہ دل مایوسی سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یقین سے ٹھہر جاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی کی طرف مائل کریں۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر سے اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے
تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، مانگو، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے بھی نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے، سب سے جدا۔ اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے اسے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے ملے گی تمہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ کہ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بیچتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں بس وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔
بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی اور اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی نہیں گزرنا چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی۔ لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پوری یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک وہ دیر سے ہی عطا کرتا ہے، مگر وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم دے دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں نہ بہت انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو مانگو ڈیروں مانگو، اپنی جھولیاں بھر لو، کہ دعا میں بہت طاقت ہے۔ یہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، یہ سکون عطا کرتی ہے، یہ بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ وہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے، دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے ہمارا اپنے رب سے۔